بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین اکرام، آج 4 ذی الحجہ پہلی نوچندی جمعرات کے دن صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے آئیں اور ان پر قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے بانٹ دیں۔ شام ہونے سے پہلے آپ کی برسوں پرانی رکی ہوئی حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ جو مانگو گے اللہ اپنے غیبی خزانے سے عطا فرمائے گا۔ رزق، سکون، محبت، شادی، اولاد، قرض سے نجات یا دل کی کوئی بھی دعا، اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ بس یقین کامل کے ساتھ آج یہ عمل کر کے دیکھ لو، پھر اپنی آنکھوں سے وہ تبدیلی دیکھو گے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ معزز سامعین اکرام، آج 4 ذی الحج پہلی جمعرات کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کی رحمتیں، برکتیں اور قبولیت عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہی وہ مبارک دن ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسم فرمائی ہے۔ یہ وہ مقدس ایام ہے جن میں کیا گیا ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب بن جاتا ہے، اور پھر جمعرات کا دن یہ رحمتوں، مغفرتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا دن مانا جاتا ہے۔ بہت سے اللہ والے کہتے ہیں جمعرات کے دن مانگی گئی دعائیں جلد قبولیت پاتی ہیں، خاص طور پر جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آج 4 ذی الحج پہلی جمعرات کا یہ خاص وظیفہ ایسا عمل ہے جسے بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بند قسمت کھول دیے، رکے ہوئے کام بن گئے ہیں اور ناممکن نظر آنے والی حاجتوں کو بھی ممکن فرما دیا ہے۔ یہ اللہ والوں کا وہ راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور آج میں وہ راز آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، جو شخص اس عمل کو یقین، توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ کرے گا، پھر دیکھنا کیسے تقدیر کے بند تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمل انتہائی مجرب ہے۔ وہ لوگ جو برسوں سے پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کے گھروں سے سکون ختم ہو چکا ہے، وہ لوگ جن کی دعائیں بار بار مانگنے کے باوجود پوری نہیں ہو رہیں، آج اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے ایسے راستے کھول دے گا جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے جائیں گے، رب کریم اپنے حکم سے آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ ایسی حاجتیں پوری ہوں گی جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ اب یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے، اگر آپ اسے دن میں پڑھتے ہیں تو شام تک رحمت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر رات میں پڑھتے ہیں تو راتوں رات حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ عمل نہیں جس کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑے، یہ غیبی مدد کا وہ خاص وظیفہ ہے جس کی تاثیر انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ ذی الحج کے مبارک مہینے میں لوگ بڑے بڑے صدقے کرتے ہیں، کوئی کھانا تقسیم کرتا ہے، کوئی گوشت، کوئی میٹھا، کوئی غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو صرف 10 روپے کی ٹافیوں کا ایسا حیران کن راز بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ان ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر 10 حاجتوں کی نیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 کی 10 حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ حاجتیں بھی جو برسوں سے رکی ہوئی تھیں، وہ کام بھی جنہیں لوگ ناممکن کہتے تھے، وہ راستے بھی کھل جائیں گے جہاں انسان کی امید ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ آج 4 ذی الحج پہلی جمعرات کے مبارک دن جب آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر چھپی ہوئی دعا سن لے گا۔ جو تکلیف صرف آپ جانتے ہیں، جو آنسو راتوں میں بہائے گئے، جو دعائیں برسوں سے مانگی جا رہی ہیں، رب کریم آج ان سب کو قبول فرمانے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ ان ماؤں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں، ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے بھائیوں کی کامیابی چاہتی ہیں، ان بیویوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کے رزق اور محبت کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، ان جوان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں۔ یہ نوکری، کاروبار، شادی، رزق، قرض سے نجات، سکون اور ہر جائز حاجت کے لیے مجرب عمل ہے۔ اور یاد رکھنا، آج خوش قسمت وہی ہوگا جو اس عمل کی قدر کرے گا، کیونکہ ذی الحج کی پہلی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اگر آج غفلت ہو گئی، اگر آج سستی کر گئے تو شاید پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے۔ جب یہ وظیفہ پڑھیں تو مکمل خاموشی، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، کسی سے بات نہ کریں، دل اور زبان دونوں
کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں۔ صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں اور چند منٹ نکال کر یہ عمل کر لیں۔ آج کا دن اور آج کی رات دونوں قبولیت سے بری ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ مبارک موقع نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ ممکن ہے کہ یہی چند منٹ آپ کی پوری زندگی بدل دیں۔ ممکن ہے کہ آج کے بعد آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ ممکن ہے آج کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ خوشی آ جائے، اور ممکن ہے آج رب کریم کی وہ عطا فرما دے جن کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے تھے۔ آپ چاہے دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب، جاپان، مسقط، دبئی یا دنیا کے کسی بھی مسلک سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، جیسے ہی آپ کے شہر میں اور آپ کے ملک میں ذی الحج کی پہلی جمعرات کا مبارک دن آ جائے، آپ نے آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ ذی الحج کے یہ مبارک دن عام دن نہیں ہوتے۔ یہ وہ مقدس ایام ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں آسمانوں کے دروازوں تک پہنچتی ہیں، اور جمعرات کا دن تو ویسے ہی رحمت، برکت اور قبولیت کا دن مانا جاتا ہے۔ بہت سارے اللہ والے کہتے ہیں جو شخص ان مبارک گھڑیوں میں سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خالی جولی کو بھی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، اللہ کی رحمت ہر وقت بندے کے قریب رہتی ہیں۔ اس عمل کے لیے نہ کسی خاص جگہ کی قید ہے، نہ کسی مشکل شرط کی پابندی ہے۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں تو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، 4 ذی الحج پہلی جمعرات کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ کیا پتہ پہلی چند منٹ آپ کی برسوں کی پریشانیوں کا خاتمہ بن جائے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، اور ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جس مقصد میں کامیابی کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، جس پریشانی سے نجات کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، تو اس کو آپ نے صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 21 بار، اور چوتھے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا غنیو 11 بار۔ آخر میں پھر وہی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے مشروع میں پڑھا تھا۔
تو عمل ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک اور اس کے بعد 1 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ، اور پہلے نمبر پر آپ نے 70 مرتبہ اللہ الصمد، دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور چوتھے نمبر پر یا رزاق یا غنی جو 11 بار، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد یہ مکمل وظیفہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 10 روپے کی ٹافیوں آپ نے صدقے کی نیت سے اپنے گھر کے بچوں میں بانٹ دینی ہے یا اپنے محلے کے بچوں کو کھلا دینی ہے۔ یعنی جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے ان ٹافیوں پر دم کرنا ہے، اور ان دم کی ہوئی ٹافیوں کو آپ اپنے گھر کے بچوں کو کھلا دیں یا باہر محلے میں کے بچوں پر آپ بانٹ دیں، ٹھیک ہے۔ بچے اللہ کے معصوم مخلوق ہیں، اور ان کے ذریعے کی گئی نیکی بہت زیادہ قبولیت پاتی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے بہت سی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ نظر بد، حسد، رکاوٹیں، الجھنیں اور دشمنی کے اثرات کم ہونے لگتے ہیں، اور انسان اپنے اندر ایک ہلکا پن اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اگر عمل کے بعد دل کو اطمینان ملے تو سمجھ لیں کہ اللہ کے حکم سے خیر کے دروازے کھل رہے ہیں۔ آخر میں ایک خاص دعا بھی شامل ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ دل سے درود پاک پڑھ کر ماشاء اللہ یا سبحان اللہ لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز مقصد پورے فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ